سید علی گیلانی کے داماد افتخار گیلانی کا ایک کالم ہے جی، اور اس کالم میں اس نے ایک جنوری کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جنوری کے واقعے جو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ یورپین یونین نے اپنا ایک وفد بھیجا کہ ہمیں کشمیر کو وزٹ کرنے دو، اور بہت بڑی سیکورٹی کے اندر کہ ہم آگے یہاں نہیں جانے دیں گے، وہاں نہیں جانے دیں گے۔ لیکن اس کو کور کرنے کے لیے اکنامک ٹائمز کا ایک اروند مشرا صحافی جو تھا، یہ ہندو ہے اور انڈیا کا ہے، وہ وہاں گیا تو اس نے کچھ ایک ڈائری لکھی، جس ڈائری کو انہوں نے نوٹ لیا۔ میں صرف وہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں یہ جنوری میں کسی شخص کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اس سال جنوری میں جب بھارت میں مقیم یورپی یونین کے سفیروں کی ایک ٹیم کو کشمیر میں لے جایا جا رہا تھا تو ان کو کور کرنے کے لیے اکنامک ٹائمز سے وابستہ سرکردہ صحافی اروند مشرا بھی سری نگر پہنچ گئے۔ چونکہ وہ سیکورٹی حصار میں تھے، انہوں نے افسران سے اپنے ایک ساتھی بلال احمد ڈار کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ بلال ماس کمیونیکیشن کی پڑھائی کے دوران ان کا ہم جماعت تھا۔ مشرا کا کہنا ہے کہ جب وہ بلال کے گھر سے باہر آ کر گلی سے گزر رہا تھا کہ کھڑکی سے ایک خاتون کی آواز آئی، اروند بھائی آپ بلال کے دوست ہو نا؟ دلی والے؟ میں نفیس عمر ہوں، میں نفیسہ عمر ہوں، بلال کی پھوپھی کی لڑکی ہوں۔ مشرا کا بیان ہے کہ نفیسہ کی بات سن کر وہ کئی رات سو نہ سکا۔ اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا باہر کی دنیا میں کسی کو اندازہ ہے کہ 7 مہینے سے جہاں کرفیو ہو، گھر سے نکلنا تو دور، چھانکنا بھی مشکل ہو، چپے چپے پر فوجی تعینات ہوں، انٹرنیٹ بند، موبائل بند، لینڈ لائن فون بند ہو، گھروں سے بچے، جوان اور بوڑھے، ہزاروں بے قصوروں کی گرفتاریاں ہو رہی ہوں، سارے بڑے چھوٹے لیڈر جیل میں ہوں، سکول کالج دفتر سب بند ہوں، آخر لوگ کیسے سانس لیتے ہوں گے؟ مشرا کے مطابق بس 5 منٹ میں ہی اس خاتون نے حالات کا ایسا نقشہ کھینچا جس کے الفاظ دلی میں کئی ماہ تک اس کے ذہن پر دستک دیتے رہے۔ صحیح۔ نفیسہ نے مزید کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے لوگوں کے کھانے پینے کا کیا انتظام کیا ہوتا ہوگا، بیماروں کا کیا ہو رہا ہے، بس کچھ سوچنے والا نہیں ہے۔ آدھی سے زیادہ آبادی ڈپریشن اور ذہنی مریض بیماریوں کی شکار ہو چکی ہے، بچے خوف زدہ ہیں، مستقبل اندھیرے میں ہے۔ نفیسہ نے روتے ہوئے کہا ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے، روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے، کوئی سدھ لینے والا نہیں ہے، پوری دنیا خاموش تماشائی دیکھ رہی ہے، ہم نے سب سہ لیا، خوب سہ رہے ہیں، لیکن اس وقت دل روتا ہے، تڑپتا ہے جب بھارت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اچھا ہوا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، پر میں نے ان لوگوں کو یا کسی کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی، کسی کا برا نہیں چاہا، بس ایک دعا کی ہے تاکہ سبھی لوگوں کو اور پوری دنیا کو ہمارا کچھ تو احساس ہو۔ آپ دیکھنا میری دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ اروند مشرا نے جب دعا کے بارے میں پوچھا تو اس کے بقول نفیسہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا اے اللہ جو ہم پر گزری ہے کسی پر نہ گزرے، بس مولا تو کچھ ایسا کر دینا، اتنا کر دینا کہ پوری دنیا کچھ دنوں کے لیے اپنے گھروں میں قید ہو کر رہنے کو مجبور ہو جائے، سب کچھ بند ہو جائے، رک جائے، شاید دنیا کو یہ احساس ہو کہ ہم کیسے جی رہے ہیں۔ پھر وہی ہوا، پوری دنیا بند ہوئی، پوری دنیا بند ہوئی اور چیخی اور کہا بچے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، ہمارے بوڑھے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں۔ یہ جنوری میں اروند مشرا کہتا ہے کہ میں کئی راتوں تک نہیں سو سکا ہوں۔